درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات کو بیان فرمایا، واقعات کو بیان فرمایا، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنتیوں کے احوال کو بیان فرمایا کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ جنتی کاموں میں مشغول ہو جائیں گے۔ اب جنت میں کیا کام ہے؟ جنت میں نفس امارہ نہیں رہے گا۔ دنیا میں تو نفس امارہ ہے ہر کسی کے ساتھ، جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے، گناہ کرنے پر ابھارتا ہے، مگر جنت میں نفس امارہ کسی کے ساتھ نہیں رہے گا، یعنی وہاں کوئی گناہ کا تصور بھی نہیں کرے گا جنت میں، اس لیے کہ جنت پاک جگہ ہے نا، وہاں گناہ کا تصور بھی انسان کے ذہن میں نہیں آئے گا، اور نہ وہاں شیطان کسی کو بہکائے گا، نہ نفس بہکائے گا، اور نہ ہی شیطان کسی کو ورغلائے گا۔ تو جو جنت میں رہیں گے تو وہ جنتی کاموں میں مشغول ہو جائیں گے۔ اور جنتی کام کیا ہے کہ وہاں اللہ کی ضیافت ہوگی۔ ضیافت کہتے ہیں مہمان نوازی کو، یعنی جنتیوں کی ضیافت، مہمان نوازی خود اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ذرا سوچئے کہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کی ضیافت، مہمان نوازی اللہ فرمائے۔ دنیا میں اگر کسی کی مہمان نوازی اگر جو ہے وزیر اعلیٰ کر دے، اگر وزیر اعظم کسی کی مہمان نوازی کر دے تو پھولے نہیں سماتا وہ کہ میری مہمان نوازی تو بہار کے وزیر اعلیٰ نے کیا ہے نا، وزیر اعظم نے کیا۔ تو دنیا میں اگر کسی کی مہمان نوازی کوئی دنیا دار کر دے تو اس کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے، وہ چاروں طرف اس کا پرچار کرتا ہے، چرچا کرتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جنتیوں کی مہمان نوازی کوئی دنیا دار نہیں کرے گا بلکہ رب کائنات فرمائے گا۔ تو جنت میں جانے کا جو راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے ہر مسلمان کو، کیونکہ پہلے تو سب سے بڑا چیلنج ہے جنت میں جانا۔ جب جنت میں جائیں گے تبھی تو وہاں کی نعمتیں ہم لیں گے، اور اللہ کی مہمان نوازی کا موقع ہمیں جو ملے گا، تو وہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہے جنت میں جانا۔ تو جنت میں جانے کے لیے جو راستہ ہے نا اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے، اس راستے پر ہمیں چلنا ہوگا، اور وہ دین کا راستہ ہے، وہ شریعت کا راستہ ہے، وہ صداقت کا راستہ ہے، وہ سچائی کا راستہ ہے نا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کا راستہ ہے۔ تو اس راستے پر چلنا ہوگا، اور پھر جنت میں نہریں ہوں گی۔ ذرا سوچئے کہ دنیا کے باغات اتنے خوبصورت ہیں، کہیں اگر باغ ہو اور پھول جو ہے کھلے ہوں رنگ برنگے، تو دیکھنے میں کتنا بھلا معلوم ہوتا ہے، کتنا دل کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے کہ اتنا اچھا باغ ہے، اتنے رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں، اتنی اچھی نہر ہے نا، جس میں پانی بہہ رہا ہے، تو دیکھ کر کے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو جنت میں بھی جو باغ ہوں گے اور جنت کی جو نہریں ہوں گی وہ اللہ نے جنتیوں کے لیے بنائی ہے، جس میں جو پانی بہہ رہا ہوگا وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جنتی اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں
تختوں پر تکیہ لگائے. اب ذرا سوچئے کہ ایمان والے جو ہوں گے وہ بھی جنت میں، اور جو ایمان والی بیویاں ہوں گی وہ بھی جنت میں، اور ان کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے تخت کا، جنت کا تخت. اس جنت کے تخت پر ایمان والوں کی بیویاں بیٹھیں گی ٹیک لگائے، تکیہ لگائے. یہ شان ہوگی، ہے نا. یہ اللہ انعام عطا فرمائے گا ایمان والوں کو، جو پرہیزگار ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں. ان کو اللہ یہ انعام عطا فرمائے گا. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے اس میں جو مانگیں. یعنی جنت میں میوہ ہے اور جنت کا میوہ ہے نا. دنیا کا میوہ جب اتنا لذیذ ہے، اتنا سمجھیے ذائقہ دار ہوتا ہے، تو جنت کا میوہ کتنا لذیذ اور ذائقے دار ہوگا. اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جو مانگیں گے وہ ملے گا. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ خواہش پوری نہ ہو، اور نہیں بھی ہوتی ہے. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں خوب ترقی کریں، مگر کتنے لوگ ترقی کرتے ہیں؟ تو دنیا میں ملے چاہے نہ ملے، مگر جنت میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم دنیا میں اچھا عمل کر کے آؤ گے اور جب جنت میں تمہیں میں داخل کروں گا تو یہاں تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی. جو تم چاہو گے وہ ملے گا. سلام قولا من رب الرحیم. ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا. اب ذرا سوچئے کہ جنتیوں کو اللہ سلام کرے گا، کتنا بڑا سمجھیے کہ انعام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا جنتیوں پر کہ جنت کے جس دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے وہ کہیں گے جنتیوں کو کہ تم پر اللہ کا سلام ہے، تم پر اللہ کا سلام ہے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اور آج الگ ہٹ جاؤ اے مجرموں. تو قیامت کے دن اللہ مجرموں کو جو ایمان نہیں لائے ہوں گے یا ایمان لانے کے بعد گمراہ ہو گئے ہوں گے یا صرف نام کے مسلمان ہوں گے، عمل ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ کہے گا اے مجرموں آج ہٹو، پھٹ جاؤ، یعنی آج الگ ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ. تو جنتیوں کی صف ایک طرف لگے گی اور جہنمیوں کی صف ایک طرف لگے گی. تو جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنتیوں کے صف میں رہیں گے اور جو بد نصیب ہوں گے وہ جہنمیوں کی صف میں، ہے نا، وہ جہنمیوں کی صف میں رہیں گے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہاں شیطان کو پوجنے سے مراد یہ ہے کہ شیطان کی پیروی کرنا، شیطان کی پیروی کرنا. کہ ایک راستہ ہے رحمان والا اور ایک راستہ ہے شیطان والا. تو جو رحمان کے راستے پر چل رہے ہیں تو وہ لوگ جنت کے حقدار ہیں، اور جو شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، وہ جہنم کے حقدار ہوں گے. جہنم کے، شیطان کا راستہ، سمجھ رہے ہیں نا. برائی کا جو راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے، گناہ کا جو راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے، جھوٹ کا جو راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے، غیبت کا جو راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے نا. تو یہ جو راستہ اختیار کرے گا گویا کہ وہ شیطان کی پیروی کرنے والا ہے. اور شیطان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن ایک ہے چھپا دشمن. تو چھپا دشمن سے تو بچنا مشکل ہوتا ہے، مگر کھلا دشمن سے تو آدمی بچ سکتا ہے نا. اب کوئی ایسا دشمن ہے کہ جو دل میں آپ سے دشمنی رکھے ہوا ہے، زبان سے تو ٹھیک ہے، زبان سے تو ٹھیک ہے، سلام بھی کر رہا ہے، مصافحہ بھی کر رہا ہے، گلا بھی مل رہا ہے نا، بیٹھ کے ناشتہ بھی کر رہا ہے آپ کے ساتھ، چائے بھی پی رہا ہے، مگر دل میں آپ سے دشمنی رکھے ہوا تو اس کو آپ نہیں پہچان سکتے اس کو نہیں. تو اس دشمن سے تو بچنا مشکل ہے، اس لیے کوئی چھپا ہوا ہے وہ. مگر وہ دشمن جو کھلا دشمن ہے، جو اعلان کرتا ہے کہ ہم اس کے دشمن ہیں،
تو اسی طرح سے شیطان جو ہے انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے اس کی پیروی مت کرو، اس کے نقش قدم پر مت چلو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، دنیا تمہاری تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم لوگوں کو شیطان کے راستے سے بچا اور رحمان والا جو راستہ ہے اس راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیع